الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر تاج محمد خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں اپنے یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں۔ اگر آپ کو یہ میرا لیکچر پسند آتا ہے تو حضرہ کرم، اگر آپ نئے بھی ہیں تو حضرہ کرم اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ میرے اگلے سارے لیکچر آپ کو بر وقت پہنچتے رہیں۔ اس کو آگے شیئر کر لیں تاکہ دوسرے لوگ اس سے استفادہ کر سکیں۔ ایک اور گزارش ہے کہ اگر آپ کسی بھی بیماری کے بارے میں آگاہی چاہتے ہو تو مجھے موبائل یا واٹس ایپ پر مطلوبہ ٹاپک سے آگاہ کریں تاکہ اگلے لیکچر میں اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ پیرالائسس پارٹ 4 یعنی لقوا حصہ چارم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس پہ 3 لیکچر پہلے آ چکے ہیں، تو یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس پہ بہت کچھ بول چکا ہوں۔ دماغ میں ٹیومر یا رسولی کی وجہ سے بھی پیروں کا سن ہو جانا اور چلنے پھرنے میں دشواری کا ہونا بھی ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات تو مریض بالکل یعنی وہ پیر کام چھوڑ جاتا ہے اس میں بھی، اور مریض چلنے پھرنے سے معذور ہو جاتا ہے اور بستر پہ لیٹنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ بعض مریضوں کا ہاتھ پیر کام کرنا چھوڑ جاتا ہے اور مریض کا ایک طرف چہرہ لٹک جاتا ہے، دائیں طرف یا بائیں طرف، یعنی فیشیل پیرالائسس۔ اگر رائٹ فیشیل پیرالائسس ہو جائے تو دائیں طرف کا لقوا، اگر لیفٹ فیشیل پیرالائسس ہو جائے تو بائیں طرف کا لقوا ہو جاتا ہے اور آنکھوں میں ٹیڑھا پن آ جاتا ہے۔ اگر لقوا جلدی آ جائیں اور اس میں زیادہ ڈیمیج نہ ہو تو وہ لقوا جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے، اور نروس میں زیادہ ڈیمیج ہو جائے تو وہ مسئلہ ٹھیک ہونے میں دیر لگا لیتا ہے۔ اور اگر مسلز میں زیادہ گہرا فرق آ جائے تو اس کے ساتھ چہرہ بھی لٹک جاتا ہے، کیونکہ چہرے کو کان کے قریب سے سپلائی ہوتی ہے، اس لیے بعض اوقات پیرالائسس سے کان پر بھی اثر پڑتا ہے اور مریض اونچا سننے پر مجبور ہوتا ہے۔ یعنی وہ جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں کہ مریض اونچا سنتا ہے، مریض ڈورا ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے پہلے دوائی ہے اسٹرامونیم 200۔ اگر پیرالائسس کے مریض کو پٹوں میں تکلیف ہو اور کبھی ایک پٹے میں اور کبھی دوسرے پٹے میں درد ہو رہا ہو اور اس میں کرائمز پڑ رہا ہو تو یہ دوا راشا، جو جزوی طور پر بھی جگہ بدلتے رہیں، ٹانگوں کے فالج کے لیے، ہاتھوں کی انگلیاں اور پاؤں کی ایڑیاں سن ہو جائیں اور بعض اوقات اس میں درد ہو، ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے ہو جائے تو اسٹرامونیم اولین اور بہترین دوا ہے۔ ایک اور دوا ہے کاسٹیکم 200۔ یہ بہت مشہور دوا ہے اور سب سے پہلے اس پہ ایسے اگر پیرالائسس کے مریض ہو تو سب سے پہلے ذہن میں اس دوائی کے بارے میں آتا ہے۔ فالج دائیں طرف کا ہو، کرانک اور گہرا ہو، یعنی جسم کا کوئی بھی حصے پر فالج کا حملہ ہو اور آہستہ آہستہ پٹے کھینچ کر چھوٹے ہو جائیں، جس کی وجہ سے بازو اور جوڑ سکڑ کر ٹیڑھے ہو جائیں۔ انتڑیوں اور بڑی آنت کے آخری حصے کا فالج، جزوی، مقامی فالج اور پپوٹوں کے فالج کے لیے، اور مریض کی بیلز پیلسی ہو جاتا ہے، یعنی مریض کے دائیں طرف چہرے کا آدھا حصہ میں ہونٹ لٹک جاتے ہیں، اور پیرالائسس اینڈ لوکلائزڈ پارٹ ہو، یعنی جسم کا ایک مخصوص حصہ سن ہو جائے یا کام نہیں کر رہا ہو، یعنی کوئی ایک ہاتھ یا کوئی ایک انگلی کام نہیں کر رہا ہو تو کاسٹیکم اولین اور بہترین دوا ہے۔ ایک اور دوا ہے کیڈمیم سلف 200۔ اگر مریض کو بیلز
پیلسی ہو جاتا ہے، یعنی مریض کے چہرے کا بایاں آدھا حصہ میں ہونٹ لٹک جاتا ہے۔ مریض کے بعض اعضاء سن ہو جاتے ہیں اور جلد میں اور گہرے اعضاء میں چونٹیاں رینگنے کا احساس ہوتا ہے۔ تو کیڈمیم سلف 200 اس کے لیے ٹاپ کی دوا ہے۔ ایک اور دوا ہے ایلومینیا 30۔ نچلے اعضاء کا فالج، ریڑھ کے حلقے کا، خاص طور پر ٹانگوں کا، جو اتنی بھاری ہو کہ مریض انہیں مشکل سے کھینچتا ہو، یا بالائی پپوٹوں کا فالج جس کے ساتھ بینگا پن ہو، یا اگر مریض کو پیرالیسس کے ساتھ ساتھ اس کے اسپائن میں جلن ہو تو ایلومینیا 30 اس کے لیے اولین اور بہترین دوا ہے۔ اگر آپ کوئی طبی مشورہ کرنا چاہتے تو میرے موبائل نمبر یا واٹس ایپ پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا نمبر ہے 0321529863۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کو دوست میرے کلینک فراش ٹاؤن اسلام آباد میں مشورے کے لیے آ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔